بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو خانہ کعبہ کی تعمیر کی مکمل اور مستند معلومات حاصل ہوں گی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے اور کب کی اور کس کس دور میں اس کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ بس آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ معزز ناظرین کرام، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا اور پانی کو ہوا پر ٹھہرایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی ہوا بھیجی جس سے پانی میں ہلچل پیدا ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے بیت اللہ والی جگہ پر قبلہ نما ایک ٹیلہ پیدا کر دیا، جہاں 2000 سال بعد بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا۔ پہلی تعمیر ملائکہ۔ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی، مولا کریم، یہ نئی جنس سے بننے والا خلیفہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ اے ہمارے رب، وہ خلیفہ ہم میں سے بنا، کیونکہ ہم ہر وقت تیری ثنا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان پر فرشتوں میں خوف طاری ہو گیا اور وہ عرش کے گرد طواف کرنے لگے اور معافی مانگنے لگے اور مسلسل طواف کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نظر رحمت فرمائی اور عرش عظیم کے نیچے حسن و جمال میں بے مثال ایک گھر رکھا جو 4 ستونوں پر قائم تھا، جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ عرش کو چھوڑ کر اس کا طواف کرو۔ بیت المعمور میں 70,000 فرشتے ہر روز داخل ہوتے ہیں، جسے ایک بار موقع مل گیا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بیت المعمور کی طرح زمین پر میرا ایک گھر بناؤ، اور زمینی مخلوق کو حکم دیا کہ بیت اللہ کا طواف کرو۔ اس کی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کی گئی تھی۔ دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام۔ معزز ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ مکہ جائیں اور وہاں میرا گھر تعمیر کریں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں مکہ پہنچے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر بنیادیں ظاہر کی جو انتہائی گہری تھی۔ پھر فرشتے 5 مختلف پہاڑوں سے بڑے وزنی پتھر اٹھا کر لائے جنہیں 30 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتھروں سے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے مٹی اور پتھروں سے کعبہ کی تعمیر کی، جو طوفان نوح تک قائم رہی۔ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ معزز ناظرین کرام، طوفان نوح کے وقت کعبہ کی عمارت کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگہ کی نشاندہی کی تو دونوں باپ بیٹے نے تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ جب دیواریں کافی بلند ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا، کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر بآسانی تعمیر مکمل کی جا سکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے آئے۔ یہ وہی مبارک پتھر ہے جس کو قرآن پاک نے مقام ابراہیم کے مبارک اعزاز سے نوازا ہے۔ جب کعبہ کی دیواریں بلند ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، کوئی عمدہ سا پتھر لاؤ جسے یہاں ایک کونے میں نصب کر دیا جائے تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے ایک امتیازی نشان اور علامت بن جائے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے پتھر لائے جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ تعمیر کے دوران موجودہ حتیم والی جگہ کو کعبہ شریف میں شامل کر لیا گیا۔ مشرق کی جانب زمین کے برابر دروازہ رکھا گیا۔ یوں کعبہ شریف کی چھت کے بغیر تعمیر مکمل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر منہدم ہو گئی تو بنو جرہم نے تعمیر کی، جب وہ بھی منہدم ہو گئی تو عمالقہ نے تعمیر کی۔ تعمیر قصا بن کلاب۔ معزز ناظرین کرام، قصا بن کلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ جب ان کی حکومت بنی تو انہوں نے قریش کو جمع کر کے کعبہ شریف کی تعمیر کی طرف توجہ دلائی۔ انہوں نے کعبہ شریف کی قدیم عمارت کو منہدم کر کے نئی تعمیر کی۔
اس سے پہلے کعبہ شریف کی چھت نہیں تھی۔ انہوں نے کھجوروں کے تختوں اور ٹہنیوں کی چھت بنائی۔ قریش میں قصا پہلا آدمی ہے جسے کعبہ شریف کی تعمیر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تعمیر قریش۔ معزز ناظرین کرام، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ شریف کی عمارت کمزور ہو گئی تو قریش نے از سرے نو تعمیر کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ اکابرین قریش نے سوچا نئی تعمیر پختہ ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ درپیش تھا کہ پہلی عمارت کو گرانے کی جرت کون کرے۔ تمام سردار سر جوڑ کر بیٹھے تو ولید نے کہا کہ ہماری نیت صحیح ہے، اس لیے کوئی آفت نازل نہیں ہوگی۔ آخر حضور علیہ السلام کے والد گرامی کے ماموں جناب ابو وہب جرت کر کے آگے بڑھے۔ کعبہ کا ایک پتھر اکھاڑا ہی تھا کہ وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دوبارہ اپنی جگہ پر جا لگا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کے رنگ اڑ گئے۔ متوقع عذاب نے ان کے اوسان خطا کر دیے۔ ابو وہب بڑے حقیقت شناس اور دور اندیش آدمی تھے۔ انہوں نے کہا، اے گروہ قریش، وعدہ کرو کہ کعبہ شریف کی تعمیر پر تم بالکل پاکیزہ اور حلال کمائی ہی خرچ کرو گے۔ پھر ابو وہب نے آگے بڑھ کر پتھر اٹھایا تو وہ اکھڑ گیا اور کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا۔ تعمیر کعبہ بہت بڑی سعادت تھی۔ چھوٹے بڑے سب لوگ مزدوروں کی طرح کام پر لگ گئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تعمیر میں حصہ لیا اور پتھر لا کر دیتے رہے۔ اس باہمی تعاون اور اتحاد کی فضا میں تعمیر کعبہ شریف مکمل ہوئی۔ تعمیر سیدنا عبداللہ بن زبیر۔ معزز ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں تعمیر کعبہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی صدا گونج رہی تھی، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تیری قوم کا زمانہ شرک قریب نہ ہوتا تو میں بیت اللہ شریف کو منہدم کر کے دروازے کو زمین کے برابر کر دیتا، مشرق اور مغرب میں 2 دروازے بنا دیتا اور حتیم کی جانب 6 ہاتھ جگہ کعبہ شریف میں داخل کر دیتا، کیونکہ قریش نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی تو یہ 6 ہاتھ جگہ باہر چھوڑ دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور خواہش کے مطابق کعبہ شریف کی تعمیر کا عزم رکھتے تھے، مگر اس سلسلے میں کوئی اقدام نہ کر پائے تھے۔ اچانک ایک ایسا المناک واقعہ پیش آیا جس کے بعد تعمیر کعبہ شریف لازم ہو گئی تھی۔ ہوا یوں کہ یزید نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے لوگوں سے بیعت لینے کے لیے اور بیعت سے انکار کرنے والوں کے لیے لشکر بھیجا، مگر اہلیان مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر چکے تھے، اس لیے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا تو دونوں فریقین کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ شامی فوجوں نے منجکیں نصب کر لیں اور خانہ کعبہ پر کئی ماہ سنگ باری کی، جس کے باعث کعبہ شریف کی چھت اور پردے جل گئے اور دیواریں کمزور ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے استخارہ کیا اور نئی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق مشرق میں اندر داخل ہونے کے لیے اور مغرب میں باہر جانے کے لیے 2 دروازے سطح زمین کے برابر بنائے۔ اس عظیم سعادت کے بعد تمام لوگوں کے ساتھ مل کر عمرہ ادا کیا اور رب العزت کا شکر بجا لائے۔ تعمیر حجاج بن یوسف۔ معزز ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کردہ عمارت تقریباً 10 سال قائم رہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب حکومت حجاج بن یوسف کے ہاتھ آئی تو اس نے خلیفہ عبد المالک بن مروان کو لکھا کہ عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ شریف کی تعمیر قریش کے برعکس کی ہے۔ اگرچہ معززین شہر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ابن زبیر نے ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کی ہے، اب آپ حکم فرمائیں کیا کرنا چاہیے۔ خلیفہ نے لکھا، چونکہ عبداللہ بن زبیر نے قریش کی تعمیر میں زیادتی اور اضافہ کر دیا ہے، جو ایک غلط اقدام معلوم ہوتا ہے، لہٰذا عمارت کا عرض اپنے حال پر چھوڑ کر باقی حصہ منہدم کر کے قریش کی تعمیر کے مطابق بنایا جائے۔ دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا جائے اور مشرقی دروازہ قد آدم کے برابر اونچا کیا جائے۔ حجاج نے فرمان شاہی کے مطابق عمل کیا اور ایک بار پھر قریش کی تعمیر کے مطابق کعبہ شریف بنا دیا گیا۔
تیم کا حصہ نکال دیا گیا اور مشرقی دروازہ اونچا کر دیا گیا اور غربی دروازہ بالکل بند کر دیا گیا۔ آخری تعمیر سلطان مراد خان۔ معزز ناظرین کرام، بیت اللہ شریف زمینی اور آسمانی حادثات سے صدیوں محفوظ رہا۔ تقریباً 1000 سال کے بعد زبردست سیلاب کی وجہ سے زمین بوس ہو گیا، جس کی تعمیر نو کا شرف اللہ رب العزت نے سلطان مراد خان کو عطا فرمایا، جو کہ آل عثمان میں سے ہیں۔ حجاج بن یوسف کی تعمیر کے 966 سال بعد مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں اتنی شدید بارش ہوئی جس کی مثال تاریخ میں پہلے نہیں ملتی۔ ایک زبردست سیلاب آیا جس کے سبب کعبہ شریف منہدم ہو گیا۔ سلطان مراد خان نے اسے پھر تعمیر کیا اور یہی عمارت ہمارے زمانے تک قائم چلی آ رہی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔